میں اگر تاریخی حوالے سے بھی دیکھیے گا تو جہاں جہاں یہ علم نظر آیا ہے وہاں امن نظر آیا ہے، سلامتی نظر آئی ہے، ان کی طرف سے اہل زمانہ کو محبت کا پیغام نظر آیا ہے، اور جہاں یہ علم نہیں ہے وہاں پر نفرتوں کی تبلیغ ہوتی ہے، وہاں خونریزی ان کا طرز عمل ہے۔ یعنی یہ علم کل بھی امن کی علامت تھا، آج بھی امن کی علامت ہے۔ یہ تاریخی طور پر اس علم کا ایک پس منظر ہے، یہ ایک دن میں وجود میں نہیں آ گیا۔ دنیا میں سب سے پہلا علم تاریخی اعتبار سے یہ علم کا تصور، یہ کانسیپٹ سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے دیا تھا۔ حضرت ابراہیم کا طریقہ یہ تھا کہ صحرا میں چونکہ بہت مہمان نواز تھے، صحرا میں جہاں خیموں میں زندگی ہوا کرتی تھی، خیمے میں رہتے تھے، چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی کھانے کے وقت مہمان آ جائے جس کو شکم پوری کر کے، جس کا پیٹ بھر کے وہ سمجھتے تھے کہ میں نے کچھ خدمت کر دی ہے انسانیت کی۔ تو اب صحرا میں دور دور سے آنے والے لوگ، ان کو ایک چھوٹا سا خیمہ بعض اوقات ریت کے ٹیلوں میں نظر نہیں آتا تھا، تو انہوں نے اپنے اس خیمے کے اوپر ایک بانس پر ایک کپڑا لگا دیا کہ دور سے بھی قافلے دیکھ لیں کہ وہاں پر کوئی انسان رہتا ہے۔ آبادی کا وجود انسان کو احساس دلاتا ہے کہ یہاں شاید میرے مسائل حل ہو جائیں، تو جب لوگ بھٹکے ہوئے راہی یہاں تک آئیں گے تو ان کی غذا کا بھی بندوبست ہو جائے گا، پانی کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ ابراہیم کا وہ علم جو انسانیت کو دعوت دے رہا تھا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے میرے سامنے آؤ، میرے دروازے پہ آؤ، آج بھی دنیا میں صرف ایک علم ہے جو پکار کے کہہ رہا ہے بیمار ہو، صحت چاہیے، یہاں آ جاؤ، اولاد نہیں ہے، اولاد چاہیے، یہاں آ جاؤ، غربت ہے، افلاس ہے، رزق میں وسعت چاہیے، یہاں آ جاؤ۔ آج بھی علم انسانیت کے مسائل کو حل کر رہا ہے۔ یوں کہوں کہ ابراہیم کے علم کا کوئی وارث ہے آج اس دہر میں تو وہ یہ علم ہے، عباس نامدار کا علم۔ جناب والا حضرت ابراہیم سے یہ علم چلتا ہوا اس ذات تک پہنچا جس نے ابراہیمی سنتوں کو زندہ کرنے کا عہد کر رکھا تھا، یعنی ذات پیغمبر تک۔ ہمارے آخری پیغمبر نے اس علم کے لیے خصوصی اہتمام کیا۔ جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہوئے تو ایک شخص تھا ابو بریدہ اسلمی، حضور نے اس کو خاص طور پر ہدایت فرمائی کہ تم ایک بانس پر ایک کپڑے کو باندھو اور اس کے بعد مدینے کی گلیوں میں میری آمد کا اعلان کرو۔ بریدہ اسلمی ہاتھ میں اس بنائے ہوئے علم کو، رسول کے تجویز کردہ علم کو اٹھائے ہوئے چلتا جاتا تھا اور گلی کوچوں میں آواز دیتا جاتا تھا، مدینے والوں مبارک ہو، تمہارے یہاں سورج طلوع ہوا ہے، تمہارے یہاں نبی نے قدم رکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگاتے جاتے تھے، اس علم کو لہراتے جاتے تھے۔ یہی نعرے تھے جو اس علم کے ساتھ بلند ہو رہے تھے۔ یہ حضور کی آمد کے ساتھ یہ علم بلند ہوا۔ پھر یہ علم ختم نہیں کر دیا گیا، اس کو حضور نے اپنی تحویل میں رکھا۔ عربی میں علم کے لیے، علم بھی عربی کا لفظ ہے لیکن دو لفظ خاص طور پر رائج ہیں، ایک لفظ ہے رایت اور ایک لفظ ہے لوا۔ لوا لام واو الف حمزہ اور رایت رے الف یہ تھے۔ یہ جو دو قسم، یہ دو در حقیقت یہ دو نام نہیں ہیں، دو قسم کے علم ہیں۔ رایت اس جھنڈے کو کہتے ہیں کہ جو بانس پر صرف کپڑا لگا ہوا ہو۔ لوا اس جھنڈے کو کہتے ہیں کہ جس میں نیزے کے انی کے نیچے ایک کپڑا باندھ دیا جائے۔ آج بھی جہاں آرمرڈ فورسز ہوتی ہیں تو ان کا جو گھڑ سوار دستہ ہوتا ہے، ان سواروں کے ہاتھ میں وہ لوا والا علم اکثر ہوتا ہے کہ ایک لمبی سلاخ جس کے آگے نوک بنی ہوئی ہے وہ نیزہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک کپڑا لگا ہوتا ہے جو اس کو پھریرے کی شکل دیتا ہے۔ تو یہ دو قسم کے علم تھے۔ حالات کے اعتبار سے رایت زمانہ امن کا علم کہلاتا تھا اور لوا زمانہ جنگ کا علم کہلاتا تھا، لیکن پیغمبر خدا نے جو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے انہوں نے لوا کو میدان جنگ سے اتار کر اس کو بھی امن کا علم بنا دیا۔ اور چنانچہ دنیا میں جب اپنے بھائی علی کا تعارف کرانا ہوا تو ان کے لیے یہ صاحب لوائے محمد کہلانے لگے۔
حدیث قصہ میں آپ نے ایک اہتمام کیا ہے. حدیث قصہ تو ذہنوں میں موجود ہے نا, اکثر شب جمعہ کو سنتے ہیں, پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے. اس حدیث قصہ میں جتنی شخصیتیں آئی ہیں, حضور چادر لے کے لیٹے ہوئے ہیں, چادر اوڑھ کر, جتنی بھی شخصیتیں آئی ہیں انہوں نے آ کے اجازت مانگی ہے اور داخل ہونا چاہا ہے, سلام کیا ہے. تو حضور نے جب سلام کا جواب دیا ہے تو دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنے افراد آئے ہیں سب کو حضور نے سلام کا جواب دیا. جواب کے الفاظ ایک ہی تھے, وعلیکم السلام, تم پہ سلام ہو. لیکن اس کے بعد ان سب کو جس خطاب سے پکارا ہے وہ خطاب جو ایک کا ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. اب اس کی مصلحت کیا ہے, اس کے معنی کیا ہیں, وہ اس وقت میرے موضوع سے خارج ہے. اگر حسن آئے تو کہا یا فرزند کہہ کے, یا ولدی یا صاحب حوضی, اے میرے بیٹے, اے میرے حوض کے مالک. جب حسین آئے تو کہا یا ولدی یا شافع امتی, اے میرے فرزند, اے میری امت کی شفاعت کرنے والے. جب خاتون جنت آئیں تو کہا یا بنتی و یا بغتی, اے میری بیٹی, اے میرا ٹکڑا. جب علی آئے تو ان کے لیے 3 لفظ استعمال کیے, کہا یا اخی, اے میرے بھائی, یا وسیع, اے میرے نائب, میرے وسیع, اور یا صاحب لوائی, اور اے میرے جھنڈے کو اٹھانے والے. پھر ارشاد فرمایا صاحب لوائی کہا, اے میرے جھنڈے کے اٹھانے والے. لوگ شاید سمجھیں کہ بات یہاں تک ختم ہو گئی کہ یہیں پر علی کے ذمے جھنڈا اٹھانا تھا رسول کا, لیکن علی کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو یہاں ختم ہو. ہر بات کا سلسلہ آخرت سے ملتا ہے. میری وہ ابتدائی تعریف پیش نظر رہے کہ دین کی پہچان یہ ہے کہ اس کا معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا, آخرت تک جاتا ہے. علی عجیب ہے کہ اگر رسول کہتا ہے میرا بھائی ہے تو کہتا ہے فی الدنیا والآخرہ. اگر علی کہیں پانی پلا دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ تو ساقی ہے, اس دنیا میں بھی پلانے والا, اس دنیا میں بھی پلانے والا. جب لوا کی بات آئی, جھنڈے کی بات آئی, تو ارشاد ہوا یا صاحب لوائی فی الدنیا والآخرہ, اے میرے جھنڈے کو اس دنیا میں بھی اٹھانے والے, آخرت میں بھی اٹھانے والے. آخرت میں یہ جھنڈا کون سا ہوگا؟ حدیثوں میں ملا ہے کہ قیامت کے دن ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا, اس کا نام لواء الحمد ہوگا, علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں ہوگا, اور جتنے علی کے ماننے والے ہیں اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جو جھنڈے کے نیچے ہوگا, لواء الحمد کے نیچے ہوگا, وہ شفاعت یافتہ ہوگا, نجات یافتہ ہوگا, وہ جنت میں جائے گا. چونکہ روایت کے الفاظ ہیں اس لیے میں دہرا رہا ہوں کہ جو اس جھنڈے تلے آئے گا وہ جنت میں جائے گا. شاید دنیا سمجھتی ہے کہ اس جھنڈے میں آنے کے بعد کوئی اور بھی جنت ہے, ہمارے لیے تو وہی جنت ہوگی جب جھنڈے کے نیچے آ جائے. یہ جھنڈا بدر کے اندر حضور نے ایک جھنڈا بنایا انصار کے لیے. وہ جناب ابو عبیدہ جو وہ عبادہ ابن سعد ابن عبادہ کے حوالے کیا, انصاری تھے, ان کو یہ جھنڈا دیا گیا. ایک جھنڈا مہاجرین کے لیے بنایا, وہ حضرت حمزہ کے ہاتھ میں دیا گیا. لیکن ایک جھنڈا حضور کی اپنی ذات سے, قلب لشکر کا, مرکز کا, حضور کے موجودگی کا جھنڈا تھا. وہ جھنڈا علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دیا گیا. جنگ احد میں بھی کم و بیش
یہی تقسیم تھی جھنڈوں کی۔ حضرت حمزہ جب شہید ہوئے ہیں تو اس وقت جھنڈے کو اٹھائے ہوئے تھے جو ان کے سپرد تھا، لیکن جنگ احد کا بھی بنیادی جھنڈا علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں تھا۔ یہ جھنڈا مختلف مراحل سے گزرتا ہوا، مختلف ہاتھوں سے بلند ہوتا ہوا، مختلف قربانیاں قبول کرتا ہوا، ایک ایسا مقام آیا کہ یہ جھنڈا معیار صداقت رسول بن گیا، یہ جھنڈا نبوت رسول کی وہ گواہی بن گیا کہ اگر یہ جھنڈا اپنی جگہ سے ذرا سے بھی حرکت کرتا تو نبی کی نبوت قائم نہ رہتی۔ مرحلہ ذہنوں میں یاد آیا، وہ نبی جو دنیا میں آ کے کہہ رہا تھا کہ میرے پیغام کو قبول کرو، جس راستے پہ میں چلنے کو کہہ رہا ہوں چلو، یا رسول اللہ اس راستے پہ چلیں گے تو کیا ہوگا، تمہیں جنت ملے گی، تمہیں جنت ملے گی، نمازیں پڑھو جنت ملے گی، روزے رکھو جنت ملے گی، آپس میں حسن سلوک کرو جنت میں ملے گی۔ یا رسول اللہ دنیا میں بھی کچھ ملے گا، سارے وعدے آخرت کے، سارے وعدے قیامت کے، لیکن یہ پوچھنے کی ہم نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ دنیا میں بھی کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ہم سمجھ رہے تھے جو چیز دلوا رہا ہے رسول یقیناً وہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کی موجودگی میں دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے اس کی پرواہ نہیں، جنت مل جائے۔ اب دین کے جتنے بھی احکامات تھے ان پر ہم نے اس یقین پر عمل کیا کہ یہ کریں گے تو جنت ملے گی، حتیٰ کہ جتنی تکلیفیں اٹھائیں گے اس کے نتیجے میں جنت ملے گی۔ اگر کبھی دین کے لیے ہم نے جان دے دی تو جنت کا ملنا یقینی ہو جائے گا۔ اس جنت کے وعدے نے ہم سے کیا کیا کروا دیا، جو کچھ دین کے نام پہ کیا جنت کے وعدے پہ کیا نا۔ لیکن بزرگان محترم کبھی خیال آیا کہ یہ جنت کب ملے گی؟ اس دنیا میں نہیں ملے گی، مرنے کے فوراً بعد نہیں ملے گی، قیامت آئے گی، میدان حشر میں بلائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، تب جنت ادا ہوگی۔ اتنی دور کھڑی ہوئی جنت، اور اس کے لیے میں اپنی پوری زندگی کے ہر عمل کو اس کے حصول کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ کیوں؟ صرف اسی صورت میں نا کہ قول رسول پر پورا بھروسہ ہے کہ اس سچے نے کہہ دیا ہے تو یقیناً ملے گی۔ اس نے وعدہ کیا ہے نا کہ میرے راستے پہ چلو جنت ملے گی، تو اب اس راستے پہ کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، کتنی زحمتیں اٹھانی پڑیں، لیکن جنت کے لیے ہمیں یقین ہے کہ جب اس نے وعدہ کیا ہے تو جنت ملے گی۔ اب سوچئے کہ جس رسول نے مجھے دعوت اسلام دی تھی اس جنت کے وعدے پر، جس نے مجھے اپنے راستے پہ چلایا تھا اس جنت کے واسطے پر، آج تک جتنا وعدہ کرتا رہا وہ قیامت کا وعدہ تھا، یعنی بعد قیامت اس کی تکمیل ہونی تھی۔ جتنے وعدے تھے وہ جنت کا وعدہ ہے نا، تو جنت کا وعدہ قیامت کے بعد پورا ہوگا۔ جو رسول قیامت کے بعد پورے ہونے والے وعدے پر پوری ملت کو اپنے راستے پہ چلا رہا ہے، اس نے زندگی میں ایک مرحلے پر ایک ایسا وعدہ کیا ہے جسے کل صبح پورا ہونا ہے۔ نہیں متوجہ ہوئے سے اب تک کے سارے وعدے قیامت کے بعد کے، سزا ملے گی تو وہ بھی دوزخ میں، جزا ملے گی تو جنت میں، جنت بھی بعد قیامت، دوزخ بھی بعد قیامت۔ اب تک ہم اتنے دور کے وعدے پر آج تک جانے والے کسی نے پلٹ کے نہیں بتایا کہ اس نے جنت دیکھی بھی ہے کہ نہیں، دوزخ دیکھا بھی ہے کہ نہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ قول رسول پہ بھروسہ ہے، ہم سچا سمجھتے ہیں، اس لیے جنت پہ بھی اعتماد ہے، دوزخ پہ بھی اعتماد ہے۔ وہ جو جنت دوزخ کے وعدے پہ ہمیں اپنے راستے پہ چلا رہا تھا، اب تک ہمیں امتحان کا موقع نہیں ملا تھا کہ کیا اس کے وعدے پورے ہوتے بھی ہیں کہ نہیں۔ سوچئے کہ اگر انسان قیامت کے دن جائے اور نہ جنت ہو نہ دوزخ ہو تو بتائیے پھر اس کا کیا بنے گا؟ دنیا میں زحمتیں اٹھاتا رہا، لیکن یہ یقین ہے کہ رسول کا کہا ہوا یقیناً درست ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج تک رسول کی کوئی بات جھوٹ تھی ہی نہیں، کبھی اس نے غلط کہا ہی نہیں، اس نے غلط وعدہ کیا ہی نہیں۔ اس نے ایک دن یہ کہا لَوْتَيَنْ رَجُلًا كَرَّارًا غیر فرار، کر اس کو علم دوں گا کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا اور میدان جہاد میں جائے گا تو وہاں کامیاب ہوگا، فتح اس کے قدم چومے گی، دائیں طرف جبرائیل ہوگا، بائیں طرف میکائیل ہوگا، میدان میں
جاتا ہے تو کامیاب ہونے کے لیے جاتا ہے، شکست کے لیے نہیں جاتا۔